میرا سوال یہ ہے، قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 52 کے مطابق ہمیں عیسائیوں یا یہودیوں کو دوست کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ سارا قرآن شریف پڑھو، صرف ایک آیت نہ پڑھو۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا، مومنوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اور اصلاً دین جو ہے سب سے بہتر دین تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر تم خوف کے مارے ان کو دوست بناؤ گے تو تم غلط کرو گے۔ دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ مومنوں سے پرے ہٹ کے ان کو دوست بنا لو، مومنوں کی باتیں نہ مانو، قرآن کریم کی بات نہ مانو، دین کی بات نہ مانو، جماعت جو تمہیں کہتی ہے وہ اچھی باتیں نہ مانو۔ اور کو میری سہیلی جو تھی نا اسکول میں، وہ یہ باتیں کہتی تھی، چاہے وہ سہیلی کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو مانتی نہیں ہے، نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو عمل کرتی ہے، وہ عبادت کرنے وہ جاتے نہیں، دین کو وہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو جب تم دوست بناؤ گے تو ان کی دوستی کا اثر تمہارے پہ ہوگا، پھر تم بھی دین سے دور ہٹتے جاؤ گے۔ ویسے تو اللہ میاں نے منع نہیں کیا، اگر تم دوست بناؤ گے، واقف بناؤ گے، قریب تعلق کرو گے، تبھی تم تبلیغ کر سکتی ہے نا ان کو۔ جب تم ان سے دور دور رہو گے، ہائے 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 میرے قریب نہ آنا، ہاں، تو پھر تم تبلیغ کس طرح کرو گی؟ تو اللہ میاں کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اور خوف زدہ نہ ہو کسی سے۔ سارا پڑھو نا اگر تمہیں یہ پتہ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی فتح دینی ہے، تم نہیں کامیاب ہونا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ دنیا والے کامیاب ہو جائیں گے، آخر کامیابی تمہاری ہے۔ اس لیے ان برے لوگوں سے بچو۔ ایک دفعہ ایک سکھ آیا غالباً حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ میں دین سے دور ہٹ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جس کرسی پہ بیٹھتے ہو نا اسکول میں، کٹھے بیٹھتے ہو یا کالج میں، تم اپنا ڈیسک چینج کر لو، اپنی چیئر تبدیل کر لو، تم پیچھے کسی اور کے ساتھ بیٹھو جو اچھا دیندار ہے۔ تھوڑے دن کے بعد اس نے آ کے پیغام دیا کہ ہاں میں نے جو اپنا کرسی تبدیل کر لی ہے، اپنی سیٹ بدل لی ہے اس سے، اب میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، تو میرے خیالات دوبارہ جو ایتھیسٹ خیالات ہو رہے تھے، دہریہ خیالات ہو رہے تھے، خدا کو نہ ماننے کے خیالات ہو رہے تھے، دین سے دور ہونے کے خیالات آ رہے تھے، وہ سب ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ جو میرا جو کلاس میٹ ہے جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں وہ دیندار ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم برے لوگوں کو دوست بناتے ہو وہ تمہارے پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، نہ بھی کوئی بات کریں نا تب بھی لاشعوری طور پہ تم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایسے دوست بناؤ جو اچھے ہوں، دیندار ہوں، اچھے اخلاق کے ہوں۔ بعض لوگوں میں دین نہیں ہوتا لیکن اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، تمہیں تنگ نہیں کرتے ہیں، اسکول میں بولی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں مراد یہ ہے دوست نہ بناؤ کہ برے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور ان لوگوں میں سے اکثر لوگ جو ہیں جو کافر ہیں، وہ ان میں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بت پرست ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں دین سے ہٹا دیں اور تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن دوسری جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ ان کو دوست بناؤ، ان کو تبدیل کرو، جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تبلیغ کرو، اتنا دوست بناؤ ان کو کہ تمہارے وہ ایسے دوست بن جائیں گے جیسے کہ وہ تمہارے بہت گہرے خونی رشتہ دار ہیں، ولی حمیم، گہری دوستی ہو جائے گی ان سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کو دوستی باندھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان سے دوستی نہیں کرنی جن کے اخلاق برے ہیں، جو مورلی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پھر تمہیں بگاڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اچھے لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، چاہے وہ مذہب نہیں بھی تمہارا مانتے تب بھی ان کو دوست بنا لو، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے تمہارے قریب آئیں گے، جب تمہارے قریب آئیں گے تو پھر تمہیں تبلیغ کا راستہ کھلے گا، پھر ان کو تبلیغ کر کے تم دین کی باتیں سکھا سکو گی۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دوست نہیں بنانا، یہاں مراد یہ ہے کہ ایسے کافروں کو جو تمہیں دین سے دور ہٹانے والے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔